پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری السلام گلی علیکم ورحمۃ سے اللہ وبرکاتہ۔ جائیں امید کرتا ہوں کہ کیوں، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ٹھوکریں تو سب آج کا جو ہمارا کی سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3 کھائیں اور تختی کیوں۔ نمبر 14، تشدید کے بعد سکون۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا سبق کا سلسلہ جاری ہے، اگر تشدید کے بعد سکون آ جائے تو ہم ان حرفوں کو کس طرح پڑھتے ہیں اور ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی میں سبق کو لکھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3، تختی نمبر 14، تشدید اور سکون کی مشق۔ تو میں نے پیچھے کچھ ایسے کلمات لکھے ہوئے ہیں جن کے اندر تشدید کے بعد سکون ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کو کس طرح پڑھتے ہیں اور ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والشفعی۔ اب اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، واو کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ شین کے اوپر تشدید ہے اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں کیا کروں گا، واو شین زبر وش۔ اب یہاں پر دیکھیں شین کیا ہے، 2 بار پڑھی جائے گی، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اگلے حرف کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، تشدید اور سکون کی مشق ہے، یعنی تشدید کے بعد اگر کوئی ایسا حرف ہو جو ساکن ہوتا ہے، جس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتی، تو اس حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے، پھر ہم شین کو فا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم فا کو پڑھیں گے تو جزم بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور تشدید بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس جزم اور تشدید کے اندر ایک فرق ہے کہ تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے اور جزم 1 بار، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کلمے کو کس طرح پڑھنا ہے، واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، وشف عین زیر عی، والشفعی وقفاً والشفع، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں واو جو ہے نا، واو کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو واو مدہ ہوتا ہے، یا واو لین ہوتا ہے، یا واو کیا ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو واو ہے وہ واو متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو وقف بھی بتا دیا، تو یہاں پر آخر میں جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، جو پہلے سے ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے بالصبری۔ اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بالصب را زیری بالصبری وقفاً بالصبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں میں با کو صاد کے ساتھ ملا رہا ہوں کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے، پھر صاد کو با کے ساتھ ملا رہا ہوں کیونکہ با کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالصب، با کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، اور قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، جیسے بالصب۔ تو ایسے 5 حرف ہیں قطب جدن، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں بالصبری وقفاً بالصبر، وقف بالاسکان ہوگا جو پہلے سے ساکن نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والصیفی۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، والصی فا زیر فی، والصیفی وقفاً والصیف۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے واو کو صاد کے ساتھ ملایا کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید، یہ جو 3 دندان بنے ہوئے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور آگے جو یا کے اوپر ہے وہ جزم ہے، اور جزم کا مطلب ہوتا ہے سکون، اور سکون والا حرف بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں والصی فا زیر فی والصیفی۔ اب یہ جو بیچ میں یا ہے یہ یا لین ہے، یا لین یعنی یہ نرمی سے پڑھی جائے گی، والصیف۔ یا ساکن ہو اور پیچھے اگر زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے،
یہاں پر دیکھیں یہ جو یا ہے یہ ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو والصیف، ٹھیک ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھیک ہے، پہلے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اگر آپ رک رہے ہیں وقف کر رہے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، اور 3 الف، یعنی اس کے اندر 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قصر یعنی 1 الف کے برابر، دوسرا ہوتا ہے توسط یعنی 3 الف یا 4 الف، اور تیسرا ہوتا ہے طول یعنی اس کو خوب لمبا کر کے والصیف والصیف والصیف، ٹھیک ہے، یہ 3 حالتیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے واللیل، تو میں واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا اور لام کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، کیونکہ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور تشدید بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں واو لام زبر واللام، یا زبر لی، واللی لام زیر لی، واللیل وقفا واللیل، یہاں پر بھی جو بیچ میں یا ہے اس کو یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والتینی، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں واو کو میں تا کے ساتھ ملاؤں گا اور تا کو یا کے ساتھ میں ملاؤں گا، ٹھیک ہے، واو تا زبر وتا، یا زیر تی، وتی نون زیرنی، والتینی وقفا والتین۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کے اندر جو یا ہے یا ساکن ہے پیچھے زیر ہے، یہاں پر یا ساکن ہے پیچھے زبر ہے، تو اب یہاں پر یہ جو یا ہے اس کو یا مدہ کہتے ہیں، ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، والتینی، یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچ کر پڑھنا، جیسے والتینی والتین، ٹھیک ہے، والتینی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر والصیفی، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم کیا کریں گے والتین، یہ یا مدہ ہے اور یہ یا لین ہے، یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو یا مدہ، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو وہ یا لین ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد والتینی اگر وقف کریں گے تو والتین، رک جائیں گے، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والزیتونی، اب یہاں پر دیکھیں واو زا زبر وزا، یا زبر زئی، والزئی، تا واو پیش تو، والزیتو نون زیرنی، والزیتونی، والتینی والزیتون، تو بیچ میں جو یا ہے یہ یا لین ہے، یا ساکن ہے پیچھے زبر ہے تو یہ یا لین ہو گئی، اور اس کے بعد جو یہاں پر دیکھیں تا واو پیش تو، اب یہاں پر واو ساکن ہے، والزیتو، اب یہاں پر واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، اس کو بھی ہم کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، والزیتون، اگر وقف کریں گے آخر میں تو مد بھی ہوگی اور آخر میں جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو واو کی 3 حالتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، واو متحرک ہوتا ہے، واو لین بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سجیل اور سجینن، اب ان دونوں کے ہجے ایک طرح ہی ہیں، میں کیا کروں گا، سین کو جیم کے ساتھ، سین جیم زیر سجیم، یا زیر جی سجی، لام 2 زیر لن سجیلن وقفا سجیل۔ اب یہاں پر دیکھیں والزیتون سجیل، اب یہاں پر دیکھیں والزیتونی، 1 زیر ہے تو میں یہاں پر والزیتون وقف کر رہا ہوں، رک رہا ہوں، سجیلن ہے پھر بھی سجیل، یہ بھی اسی ایک طرح وقف ہو رہا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور اس کے 5 مواقع ہیں، آخر میں 1 زبر ہو، آخر میں 1 زیر ہو، آخر میں 1 پیش ہو، آخر میں 2 زیر ہوں، آخر میں 2 پیش ہوں، جب یہ 5 حالتیں ہوں گی تو اس کے اندر وقف بالاسکان ہوتا ہے، جو پہلے سے ساکن نہ ہو اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سجینن، اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، سین جیم زیر سجیم، یا زیر جی سجی، نون 2 پیش نون، سجینن وقفا سجین، تو ویسے سجیل کو میں نے پڑھا،
اور یہاں پر دیکھیں سجین آخر میں جو وقف ہے وہ بھی اسی طرح وقف بالاسکان ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 پیش ہو، 2 زیر ہو، 1 زیر ہو، اور اسی طرح اگر 1 زبر ہو، اسی طرح 1 پیش ہو تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوتا ہے. ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر آواز بھی توڑ دیتے ہیں اور سانس کو بھی توڑ دیتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین سے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ تشدید کو کس طرح پڑھتے ہیں، پھر جزم کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بالصبری کے میں نے ہجے کر کے آپ کو بتایا کہ با کے اندر قلقلہ بھی ہے اور قلقلہ کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد والصیفی آخر میں بیچ میں جو یا ہے اس یا کو کیا کہتے ہیں، اور والتینی کے بیچ میں جو یا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور والزئی اب اس کے بیچ میں جو یا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور تون یہ جو واو کھڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. اس طرح سجیل اور سجین آخر میں جو وقف ہو رہے ہیں ان کا مطلب میں نے آپ کو اس سبق کے اندر بتایا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.